فرمایا گیا کہ جب آدمی سفر میں ہو تو قصر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھ سکتا ہے جی، لیکن یہ پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ کوئی اگر پوری پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا۔ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آج کوئی خوف نہیں ہے اور ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، لا نخاف احدا، تو ہم قصر کیوں کریں؟ فرمایا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اگر کوئی پوری بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ کہاں سے شروع کرے؟ شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، یعنی میونسپل کی جو حدود ہے، میونسپل کی حدود سے باہر نکل جائے، اور واپس اگر آئے تو میونسپل کے حدود سے اگر باہر ہے، اس کا گھر بھی نظر آ رہا ہے تب بھی قصر کرے گا، وہ وہاں سے اس کا گھر دکھ رہا ہے، لیکن وہ میونسپل کی حدود سے باہر ہے تو وہاں وہ قصر کر سکتا ہے جی۔ تو شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، وہاں سے قصر شروع کرے گا، ایک۔ دوسرے، کتنے دن قصر کرے گا؟ تو 3 جو امام ہیں، امام احمد، امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل، شافعی، امام احمد، امام مالک، 3 جو ہے ان کے نزدیک ہے کہ آدمی اگر 4 دن کہیں رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو داخل اور خارج دونوں دنوں کو مائنس کر کے اگر 4 دن ہوتا ہے تو قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نماز پڑھے گا جی۔ مثلا آج آیا تو یہ نکال دو، جس دن نکلنا ہے وہ نکال دو، تو خارج اور داخل دونوں دنوں کو نکالنے کے بعد اگر 4 دن رہنے کا ارادہ ہے تو نماز پوری پڑھے گا۔ یہ 3 اماموں کا، اور راجح یہی ہے، اقرب الی الصواب یہی۔ کتنے کلومیٹر پر کرے گا؟ 3 فرسخ، یہ حدیث ہے مسلم کی، 3 فرسخ، اور 3 فرسخ از اکول ٹو 24 کلومیٹرز 24.5، یعنی تقریباً 24.5 کلومیٹر اگر ہے سفر آپ کا، 24.5 کلومیٹر، تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ تو کتنے دن تک آپ، مدت قصر کیا ہے اور مسافت کتنی ہو وہ معلوم ہو گیا، کہاں سے آپ شروع کریں گے، یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھی جائیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ نماز قصر کرو، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھ لو۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا، یہ قول امام راضی نے اپنی تفسیر راضی کے اندر ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 بار قرآن پڑھا، 300 بار قرآن پڑھا صرف ایک مسئلہ جاننے کے لیے۔ کتنا بڑا امام ہے کہ اجماع حجت ہے کہ نہیں، کہ اگر سارے علماء امت کے یا بہت بڑی تعداد کسی بات پر اجماع کر لے تو کیا یہ اجماع حجت ہے؟ اس کو اجماع بولتے۔ کہتے ہیں اجماع کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے 300 بار میں نے قرآن کو پڑھا، اور اس کے بعد یہ آیت نظر آئی، کون سی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ جی۔ یہ ہے کہ جو مومنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا، کہتے ہیں کہ یہ اجماع کے حجت ہونے کی دلیل ہے جو یہاں ملی۔ 300 بار قرآن حکیم کو پڑھا انہوں نے۔ اور حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ انہ کل من یہون امرہما فہو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین، کوئی بھی آدمی اگر بخاری اور مسلم ان دونوں حدیث کی کتابوں کی توہین کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے اور مسلمانوں اور مومنوں کے راستے سے الگ ہٹ کر چلنے والا ہے۔ تو بخاری اور مسلم یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جن کی صحت کے اوپر علماء امت کا اجماع ہے، یہ ہے اجماع ہے اس پر، اور اجماع ہمارے ہاں حجت ہے۔